الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال قد وقع علیکم من ربکم رجس وغضب اتجادلوننی فی اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما نزل اللہ بها من سلطان فانتظروا انی معکم من المنتظرین فانجیناہ والذین معه برحمت منا وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا وما كانوا مؤمنین وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم صدق الله العظيم۔ آیت نمبر 70 سے لے کر آیت نمبر 73 تک انشاءاللہ آج ہم سماعت کریں گے۔ قال قد وقع علیکم من ربکم، یہ سورہ الاعراف ہے، 8واں سپارہ ہے، آیت نمبر 70 ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہود علیہ السلام نے کہا قد وقع علیکم، واجب ہو گیا تم پر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس، عذاب، وغضب، اور غضب، یعنی تمہارے رب کی طرف سے تم پر کیا واجب ہو گیا؟ عذاب اور غضب واجب ہو گیا۔ اتجادلوننی، کیا تم جھگڑا کرتے ہو مجھ سے، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو رکھ لیے ہیں تم نے، انتم، تم نے، وآباؤکم، اور تمہارے باپ دادا نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، حالانکہ نہیں اتاری اللہ نے ان کے لیے کوئی سند، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، بس تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ وقع بمعنی واجبہ، قال قد وقع آیا نا، وقع کا کیا معنی ہے؟ واجبہ یا نازلہ۔ رجسن سے مراد عذاب ہے، قد وقع علیکم من ربکم رجس، رجس سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے۔ لیکن بعض علماء نے فرمایا ہے کہ رجس کا معنی دل کی سیاہی ہے۔ رجس کا معنی کیا ہے؟ دل کی سیاہی ہے، جو حق کا انکار کرنے کی وجہ سے دل کے آئینے پہ تہ در تہ جمتی چلی جاتی ہے۔ کچھ نے کہا کہ رجس سے مراد کیا ہے؟ عذاب ہے، لیکن کچھ نے کہا کہ رجس سے مراد عذاب نہیں، بلکہ رجس سے مراد وہ دل پہ اور دل کے آئینہ پہ لگی ہوئی تاریکی ہے جو تہ در تہ چڑھتی چلی جاتی ہے، گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں، تاریکی بھی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اسماء آیا ہے نا، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا، جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں۔ اسماء سے مراد وہ بت ہیں، اسماء سے مراد کیا ہے؟ وہ بت ہیں جن کی وہ پرستش کیا کرتے تھے، پوجا کیا کرتے تھے، جن کو تم اپنا الہ اور معبود سمجھ رہے ہو، ان کی کوئی حقیقت نہیں، بلکہ یہ تمہاری اپنی من گھڑت باتیں ہیں جن کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں۔ صاحب تفسیر مظہری لکھتے ہیں کہ قوم عاد اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل تو تھے، یعنی ان کا یہ عقیدہ تو تھا کہ اللہ ہے، قائل تھے، اور یہ بھی مانتے تھے کہ وہ زمین و آسمان کا کیا ہے؟ خالق ہے، لیکن اپنے بتوں کو بھی الہ اور خالقیت میں یا مستحق کی عبادت ہونے میں اللہ وحدہ لا شریک کا کیا کرتے تھے؟ شریک کرتے تھے۔ اسماء سے مراد مسمى ہے، یعنی جس چیز کا نام رکھا جاتا ہے اسے مسمى کہتے ہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، پھر ہم نے نجات دے دی ہود کو اور جو ان کے معہو، ان کے ہمراہ تھے، جو ان کے ساتھ تھے، برحمت منا، اپنی خاص رحمت سے، اپنی خاص رحمت سے۔ اللہ جس کو نجات دیتا ہے اسے اپنی خاص رحمت سے نجات دیتا ہے۔ وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ کر رکھ دی جڑ ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری، اللہ ان کا ستیہ ناش کر دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں، جھٹلاتے ہیں۔ وما کانوا مؤمنین، اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے، وہ ایمان لانے والے نہ تھے۔
دابر اصل اور جڑ کو کہتے ہیں، وقطعنا دابر الذی، ہم نے جڑ کاٹ دی، ان کی اصل ہی کاٹ دی، ختم کر دیا، ان کا ستیہ ناش کر دیا، جڑ کو کہتے ہیں، یعنی ہم نے ان پر ایسا مہلک عذاب اتارا جس نے ان سب سرکشوں کا کیا کر دیا، خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ نو وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود کی طرف کن کو بھیجا؟ ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قوم اعبدوا اللہ، آپ نے کہا اے میری قوم عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارا کوئی معبود اس کے سوا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیۃ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے نشانی ہے، فذروھا، پس چھوڑ دو اس کو، تأکل فی ارض اللہ، کھاتی پھرے اللہ کی زمین میں، ولا تمسوھا بسوء، اور نہ ہاتھ لگاؤ اسے برائی سے، فیاخذکم عذاب علیم، ورنہ پکڑ لے گا تمہیں عذاب دردناک۔ یہ نشانی اللہ کی طرف سے، یہ اونٹنی اللہ کی کیا ہے؟ نشانی ہے، اور خبردار اس اونٹنی کو تم نے برائی سے ہاتھ نہیں لگانا، اور اگر تم نے اس اونٹنی کو جو اللہ کی نشانی ہے برائی سے ہاتھ لگایا تو اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا فرما دے گا۔ نوح اور لوط علیہ السلام اور ان کی قوموں کے عبرتناک تذکرہ کے بعد اب حضرت صالح اور ان کی قوم سمود کا ذکر ہو رہا ہے۔ اس قوم کا مسکن جزیرہ عرب کے شمال مغربی جانب شام و حجاز کے درمیانی علاقے میں تھا، یعنی یہ بتا دیا گیا کہ یہ کس علاقے میں ان کی رہائش تھی، یہ کس علاقے، مثال کے طور پہ ہمارے ہاں مختلف قبیلے اور خاندان ہیں تو یہ مشہور ہے کہ فلاں قبیلہ فلاں علاقے میں بستا ہے، یعنی ان کی زیادہ تر تعداد فلاں علاقے میں ہے، تو یہ اسی طرح بتا دیا کہ ان کی رہائش کہاں تھی قوم سمود کی، یہ شام و حجاز کا جو درمیانہ علاقہ ہے اس میں، جس کی حدود وادی القرا تک پھیلی ہوئی تھی۔ ان کے پایہ تخت کا نام الحجر تھا، اس قبیلہ کا نام ان کے ایک دادے کی وجہ سے سمود رکھا گیا، ان کا کوئی دادا تھا اس کا نام سمود تھا، اس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا، جس کا سلسلہ نسب یوں بیان کیا گیا، سمود بن عامر بن ارم بن سام بن نو، لیکن امام رازی اور قرطبی نے سمود بن عادم بن ارم بن سام بن نو علیہ السلام لکھا ہے، یعنی نو کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ سلام، کہ آپ پر سلامتی ہو۔ یہ قوم عاد کی ایک شاخ تھی جو وہاں سے ترک وطن کر کے یہاں آ کر سکونت پذیر ہو گئی تھی۔ ان کا علاقہ بڑا زرخیز تھا، سرسبز کھیت، شاداب باغات اپنی بہار دکھایا کرتے تھے، ان کی آبپاشی کے لیے نہروں کا جال بچھا ہوا تھا، لیکن دولت کی فراوانی نے ان کے اخلاق کی بنیادوں کو متزلزل کر دیا تھا۔ یہ کبھی کبھی اخلاق جو انسان کے خراب ہوتے ہیں ان کی ایک وجہ بگاڑ کی یہ بھی ہوتی ہے کہ ان کے ہاں دولت کی جو ہے وہ کثرت ہوتی ہے، اس لیے بزرگ یہ فرماتے ہیں کسی چیز کی کثرت مت مانگو، کسی چیز کی کثرت مت مانگو، کسی چیز کی برکت مانگو۔ یہاں بھی یہی بتایا گیا کہ ان کے پاس ہر چیز کیا تھی؟ وافر تھی، لیکن وہ اپنے آپ کو اس فطور میں اور اپنے دماغی جو معاملات تھے ان میں بہت آگے نکل گئے تھے اور بگاڑ پیدا کر لیا تھا۔ اخلاقی بے روی سے عقائد میں بگاڑ پیدا ہونے لگا، یہاں تک کہ وہ بھی شرک کی لعنت میں گرفتار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ان کی قومی اور وطنی بھائی حضرت صالح کو مبعوث فرمایا، جو اپنی خاندانی برتری اور شخصی کردار کے باعث بڑے محترم اور معزز تھے۔ آپ کا شجر نسب علماء تاریخ نے یہ تحریر کیا ہے، صالح بن عبید بن اسب بن ماشح بن عبید بن حاضر بن شبود۔ آپ کے زمانے بعثت کا یقینی تعین تو بہت مشکل ہے، لیکن اس میں شک نہیں کہ آپ کا زمانہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے کا تھا، اور بعثت موسوی سے پہلے بہت عرصہ پہلے آپ کی قوم برباد ہو چکی تھی۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو انہوں نے کہا کہ میں نبی ہوں، ان کے نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کیا تھی؟ برباد بھی ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 72 تک آج ہم نے مکمل کر لیا ہے۔